نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کو محفوظ رکھنے کے خیال سے ایک فوج گراں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ پہلے ہی داعیان اصلاح کے قبضے میں آ چکا تھا، اس لیے طرفین نے میدان ذی قار میں صف آرائی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر کی طرف سے اہل حجاز کی افسری پر مامور ہوئے اور جنگ شروع ہونے پر نہایت شجاعت و جان بازی کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ بصرہ پر دوبارہ قبضہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے امیر بنائے گئے اور زیادان کے مشیر اور بیت المال کے محتمم مقرر ہوئے۔ جنگ جمل کے بعد امیر معاویہ سے معرکہ صفین پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ سے ایک جماعت فراہم کر کے جناب امیر کی حمایت میں میدان جنگ میں پہنچے اور نہایت جان بازی و پامردی کے ساتھ سرگرم کارزار ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو میسرہ کا افسر مقرر فرمایا تھا۔ چونکہ دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی فوجیں نکل کر معرکہ آرا ہوتی تھیں، اس لیے اس جنگ کا سلسلہ طویل عرصے تک قائم رہا۔ ایک روز شامی فوجوں نے نیزوں پر قرآن پاک بلند کر کے صلح کی دعوت دی۔ ایک بڑی جماعت نے دعوت قرآن کو تسلیم کرنے پر اصرار کیا۔ غرض جنگ ملتوی ہو گئی اور مسئلہ خلافت کا فیصلہ دو حکم پر محمول ہوا۔ شامیوں نے حضرت عمر بن عاص کو حکم مقرر کیا اور اہل عراق کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ثالث بنانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، آپ اور عبداللہ بن عباس ایک ہی ہیں، حکم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ دونوں رفیقوں کے اتفاق سے زمۃ الجدل حکیمین کے لیے مقام اجلاس قرار پایا اور ہر ایک نے اپنے حکم کے ساتھ 4000 آدمیوں کی جمعیت ساتھ کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جو فوج گئی تھی، اس کے افسر شریح بن حانی اور مذہبی نگران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس ثالثی نے گتھی کو سلجھانے کے بجائے اور زیادہ الجھا دیا۔ جناب امیر کے اعوان و انصار میں تفریق و اختلاف کی ہوا چل گئی اور ایک بڑی جماعت نے لشکر حیدری سے کنارہ کش ہو کر خارجی فرقے کی بنیاد ڈالی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ معاملات دین میں حکم مقرر کرنا کفر ہے، اس بنا پر دونوں حکم اور ان کے انتخاب کرنے والے کافر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ بحث و مباحثہ سے ان کی ضلالت دور کر دیں، لیکن قلوب تاریک ہو چکے تھے، آنکھوں پر ضلالت و گمراہی کا پردہ پڑ چکا تھا، اس لیے ارشاد و ہدایت کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ خارجیوں نے نہروان میں مجتمع ہو کر عملاً سرکشی اختیار کی اور تمام ملک میں قتل و غار نگری کا ایک بازار گرم کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ شام پر فوج کشی کے خیال سے روانہ ہو چکے تھے۔ ان سرکشوں کا حال سن کر نہروان کی طرف پلٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس گورنری کے عہدے پر بصرہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے تقریباً 7000 کی جمعیت فراہم کر کے مقام نخیلہ میں افواج خلافت سے مل گئے۔
اور نروان پہنچ کر نہایت بہادری و پامردی کے ساتھ سرگرم پیکار ہوئے۔ جنگ نہروان نے خارجیوں کا زور توڑ دیا تھا، تاہم ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے فارس، کرمان اور ایران کے دوسرے اضلاع میں پھیل کر ایک عام شورش برپا کر دی اور رومیوں کو بھڑکا کر آمادہ بغاوت کر دیا۔ چنانچہ ایران کے اکثر صوبوں میں عمال کو نکال دیے گئے اور اجمیوں نے خراج ادا کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے تمام عمال کو بلا کر اس شورش کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں ایران میں تسلط قائم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں، چونکہ بصرہ ایران کے باغی اضلاع سے بالکل متصل تھا اور وہ ایک عرصے سے وہاں کامیابی کے ساتھ گورنری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کو تمام ایران کا حاکم اعلیٰ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بصرہ پہنچ کر زیاد بن ابیہ کو ایک زبردست جمعیت کے ساتھ ایران کی بغاوت کرنے پر مأمور فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے بہت جلد کرمان، فارس اور تمام ایران میں امن و سکون پیدا کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس ہنوز بصرہ کی گورنری پر مأمور تھے۔ حضرت امام حسن اور امیر معاویہ میں مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی تو آپ مکہ جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔